عزیزو، ہم سب کی زندگی میں اکثر ایسے حالات آتی ہیں جب ہم ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں اور وعدوں پر بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ دنیا اور ابلیس کے ڈر اور خوف کی آوازیں ہمارے کانوں اور ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں ہم خداوند کی شرین آواز سننے سے قاصر رہتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف خداوند یسوع مسیح کی آواز سنیں، جس نے فرمایا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور ہرگز تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ عزیزو، خدا کی وفاداری اس کی بہت عظیم الہی صفت ہے، اس لیے ہم سارے دل سے اس پر توکل کرنا سیکھیں۔ صرف زبانی طور پر خداوند کی شفقت کا اظہار کرنا نہیں، بلکہ عملی طور پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہو، تو آج ہی سے آپ خداوند خدا جیسا عظیم اور قدرت والا ہے، آپ کو اسے ویسے ہی عظمت دینی ہے۔ عزیزو، ہمارے طوفانوں میں خدا کام کر رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خدا کی سب سے الہی صفت محبت ہے؟ بنی نوع انسان کی محبت میں خدا خود کامل انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہی سے دریغ نہیں کیا، بلکہ عزیزو ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ عزیزو، اپنے حالات کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہر وقت یہ نہ کہتے رہیں کہ مجھ پر یہ مصیبت یا مشکل کیوں آئی، میں تو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، یہ دکھ مجھ پر کیوں آیا۔ عزیزو، آپ اپنے منہ سے جو بھی منفی ادا کریں گے، آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ اپنے لیے مثبت باتیں کہیں گے تو اس کا پھل کھائیں گے۔ انسال 18 اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھائیں گے۔ جو بھی مسئلہ یا مشکل ہو، اسے مسئلہ نہ سمجھے، بلکہ اس کو یہ جان کر کہ خداوند ہمیں ان حالات کے ذریعے اپنی قربت اور نزدیکی میں لا کر روحانی طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو، پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 13 آیت کو ضرور پڑھیں۔ خداوند کے وعدوں کو آج ہی سے اپنے دل کی تختی پر لکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو خداوند کے سامنے رکھیں اور پورے ایمان کے ساتھ فلپیوں 4 باب اس کی 19 آیت پر اٹھتے بیٹھتے غور کرتے رہیں۔ انسال 4 باب اس کی 22 آیت کے مطابق، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں وہ ان کی حیات اور اس کے سارے جسم کی صحت ہے۔ عزیزو، خدا ہماری ہر ضرورت سے بخوبی واقف ہے۔ صبر سے اس کا انتظار کریں۔ معجزہ کے لیے جو کلام آپ کے اندر ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ کلام کے بیج کو اپنے اندر جڑ پکڑنے دیں، تاکہ وہ کلام کا بیج آپ کی زندگی میں پھل لا سکے۔ عزیزو، خداوند کے وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو فرما برداری، ایمان، صبر سے انتظار کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔